CCD ایک پوسٹر لگتا ہے جس پہ یہ لکھا جاتا ہے کہ 12 ربیع الاول کے دن کوئی بھی گانا بجانا نہیں ہوگا، جو شخص اس طرح کا کام کرے گا اسے گرفتار کر لیا جائے گا من جانب CCD۔ خانہ کعبہ کا جو شبیہ لگی ہے نا اور روضہ رسول کی، اس کے آگے بے خدا ڈانس ہوتے رہے، لوگ دلہن بن کے لڑکے جو ہیں وہ بازاروں میں پھر رہے ہیں، عورتوں کا لباس پہن کے، جس کے دن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت اور عزت ہے، وہ کبھی بھی برداشت نہیں کرتا کہ اس مقدس دن میں اس طرح کے عمل ہوں۔ یہ 12 ربیع الاول کے دن جو کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں اللہ اس کے رسول کی بے حرمتی ہے، یہ جو لوگ فاحش قسم کی حرکات کرتے ہیں۔ CCD کا ایک نام ایسا ہے جس سے میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب میں جرائم میں بہت حد تک شرح میں کمی ہوئی۔ غنڈہ گردی کرتے تھے، بدماشیاں کرتے تھے، بے شمار ایسے جرائم جو تھے اس میں کافی حد تک کمی ہوئی۔ غالباً یہ تھرسڈے کو بینر اویزہ ہوئے تھے اور فرائیڈے کی رات کو یہ بینر اتر گئے تھے۔ اس میں ہماری کوئی ذات کا کوئی مفاد نہیں تھا، اس میں ٹھیک ہو گیا، کسی کو معلوم بھی نہیں تھا کہ ہم نے بینر لگائے ہیں۔ وہ تو بعد میں جب انہوں نے رات کو بیان لیا کہ مجھ سے، تو وہ پھر لوگوں کو پتہ چلا کہ بینر میں نے لگائے ہیں۔ بینرز لگانا کے بعد کوئی فرق پڑا تھا ویسے؟ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ اسلام پورے میں یہ حرکات نہیں ہوئی۔ ساندے کی جو ڈومین تھی وہاں پہ یہ ہوا، یہ پیٹرول پمپ ہے PSO کا، وہاں ساری رات ناچ گانے ہوتے رہے۔ ساندے کی بے شمار لوگوں کے پاس فوٹیج ہے اس چیزوں کی۔ جس ذات کے لیے میں نے یہ کام کیا ہے، ہمیں وہاں جوتیاں بھی پڑیں تو ہمارے لیے وہ تبرک سے اعزاز سے کم نہیں ہے۔ اس میں ایک مس انڈرسٹینڈنگ تھی، CCD کا اس میں کوئی رول نہیں تھا۔ اکثر میں غلطی یہاں پہ ہوئی کہ ہمیں پہلے ہی جب ہم مشاورت میں بیٹھے تھے، ہمیں وہیں پہ فیصلہ کرنا چاہیے تھا CCD کا نام ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے۔ جی انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں، کہتے ہیں کہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا۔ پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہیں اپنا احسان نہیں جتایا کہ میں نے تمہیں یہ نعمت سے نوازا، اس نعمت سے نوازا، اس نعمت سے نوازا۔ اللہ نے ایک جگہ احسان جتایا ہے کہ میں نے تم میں اپنا رسول بھیجا۔ یہ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کے بے شمار گناہ معاف کرنے پر قادر ہے، لیکن اپنے محبوب کی بے حرمتی پہ پر اللہ تعالیٰ آپ کو نہیں چھوڑے گا۔ CCD کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ یہ ایک ایسا ادارہ ہے، جب سے یہ بنا ہے ہر خاص و عام شخص اس ادارے کے ڈر کی وجہ سے گناہ سے دور ہو گیا ہے۔ ایک پوسٹر لگتا ہے جس پہ یہ لکھا جاتا ہے کہ 12 ربیع الاول کے دن کوئی بھی گانا بجانا نہیں ہوگا، جو شخص اس طرح کا کام کرے گا اسے گرفتار کر لیا جائے گا من جانب CCD۔ جب یہ پوسٹر بازاروں میں لگتا ہے تو اس کے بعد سوشل میڈیا پر یہ تصاویر وائرل ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ CCD نے بڑا اچھا اقدام کیا ہے، اور کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کیا یہ CCD کو پتہ ہے کہ ان کے نام کا استعمال کر کے اس قسم کا جو ہے وہ بیانات جو ہیں وہ جاری کیے گئے ہیں۔ ہمارے ساتھ سید محمد عظمت صاحب موجود ہیں، جو کرشن نگر بازار میں سرپرست اعلیٰ بھی ہیں اور ایک سیاسی شخصیت بھی ہیں۔ ان کے حکم سے وہ بینرز جو ہیں بازار میں لگائے گئے۔ کون لوگ تھے جنہوں نے یہ آرڈر دیے یہ بینرز لگانے کے، اور اس پہ جو تحریر لکھی گئی تھی وہ کس کے کہنے پر لکھی گئی تھی، اور اب یہ معاملہ کہاں تک پہنچا ہے؟ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر، سوشل میڈیا پہ ایک بینر بہت زیادہ وائرل ہوا جس کی تحریر میں نے ٹوٹے پھوٹے الفاظوں میں بتائی ہے، ذرا مجھے آپ بتائیں اس پہ کیا لکھا گیا تھا؟ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو بات یہ تھی کہ جو بینر لکھا گیا تھا اس کا جو مقاصد تھے وہ تو یہی تھے کہ اس مقدس دن کو، اس کی حرمت کو اس کے اصل عین اصولوں کے مطابق ادا کیا جائے، اس حوالے سے یہ بینر لکھا گیا تھا۔ اچھا، یہ بینر جب لکھا گیا تو ایسے ہوا تھا کہ 29 اگست کا دن تھا، مسجد میں جمعہ کی نماز ہو رہی تھی، تو وہاں پہ خطیب صاحب نے یہ بیان کیا تھا کہ 12 ربیع الاول کو جو یہ اس طرح کے شیطانی ٹولے آ کے کرتے ہیں، اس کو کیسے روکا جائے۔ تو وہاں پر ہمارے DSP صاحب حافظ عبید اللہ صاحب بھی موجود تھے، SHO صاحب بھی موجود تھے، اور مسجد انتظامیہ اور تمام نماز بھی وہاں موجود تھے۔ تو وہاں پہ یہ طے ہوا تھا کہ یہ بینر آویزاں کیا جائے۔ تو کسی نے کہا کہ کیوں نہ CCD کا نام لکھ دیا جائے۔ CCD کا ایک نام ایسا ہے جس سے میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب میں جرائم میں بہت حد تک شرح میں کمی ہوئی ہے، اور جو لوگ یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے تھے، غنڈہ گردی کرتے تھے، بدماشیاں کرتے تھے، بے شمار ایسے جرائم جو تھے اس میں کافی حد تک کمی ہوئی۔ تو یہ بات ایک گفتگو میں ہو رہی تھی، تو اس کے بعد بینر کا مضمون لکھنے کے لیے دے دیا۔ وہ بینر کا مضمون یہ تھا کہ 12 ربیع الاول والے دن کسی بھی ٹرالی پر، اسٹیج پر ناچ گانا نہ ہو، بالکل ٹھیک ہے، اور کوئی فحش حرکات نہ ہو، تو اگر ایسا کرے گا تو CCD قانون کے مطابق اس کا ایکشن لے گی۔ اب وہ جو تھا وہ DSP صاحب کی مشاورت کے ساتھ یہ معاملہ سب چلا تھا۔ مجھے نہیں علم تھا کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے یا اس کے اثرات کیا ہوں گے۔ سر، کیا اس سے پہلے ماضی میں ایسا ہوتا ہوا ہے یہاں پہ کہ یہاں پہ یہ 12 ربیع الاول کے روز بینڈ باجا یا اس طرح کی جی ایسے وجہ یہاں پہ بہت ساری ایسی حرکات ہوتی تھی جی، کہ لوگ دلہن بن کے لڑکے جو ہیں وہ بازاروں میں پھر رہے ہیں، عورتوں کا لباس پہن کے،
اور بہروپیہ بن کے بازاروں میں پھرتے تھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی جو انسان جس کے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت اور عزت ہے وہ کبھی بھی برداشت نہیں کرتا کہ اس مقدس دن میں اس طرح کے عمل ہوں. ٹھیک ہے. تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم بھی ٹوٹے پوٹے سے تو ہیں, دین کو سمجھتے ہیں, لیکن ہمیں بھی تکلیف ہوتی تھی کہ اس دن کے تقدس کا پامال کیا جاتا ہے. تو اسی کے پیش نظر, اور دوسری بات میں کہتا ہوں, اس پہ کسی کا ہمارا کوئی نام نہیں تھا, نہ ہمارے کوئی ذاتی مقاصد تھے, کسی کو معلوم بھی نہیں تھا کہ یہ بینر ہم نے لگایا. اچھا, اس پہ جو متن لکھا گیا تھا وہ جتنے بھی مسجد میں اس پہ افراد موجود تھے, جس میں ڈی ایس پی صاحب ہو گئے, ایس ایچ او صاحب ہو گئے, آپ ہو گئے, آپ کے ساتھ دیگر تاجر برادری ہوگی, ان کی متفقہ رائے سے لکھا گیا تھا وہاں پہ؟ اچھا, وہ ایسے ہوا تھا, متفقہ رائے سے, ان کی مشاورت سے ہوا تھا. میں آج ہمارے معاملات ان کے ساتھ طے پا گئے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو ڈی ایس پی صاحب کے ساتھ بلال صاحب بھی تھے, ڈی ایس پی صاحب بھی, ایس ایچ او صاحب بھی تھے. تو یہ تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی. تو اس چیز کو اصل میں بہت ایزی انہوں نے بھی لے لیا, کچھ زیادہ سنجیدہ نہیں لیا, نہ ہم نے لیا. وہ تو ہمیں بعد میں معلوم ہوا کہ ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, کیونکہ سی سی ڈی کا یہ مینڈیٹ نہیں تھا. ٹھیک ہے نا, ان کے ڈومین میں چیزیں نہیں آتی, ان کا ایک اپنا مقصد تھا. اچھا, یہ بینرز لگائے کب گئے تھے اور سوشل میڈیا پہ وائرل کب ہوئے تھے؟ کب آپ جو تھی لوگوں کی تنقید میں آئے اور کب آپ نے بینر ریموو کیے؟ یہ غالباً یہ تھرسڈے کو بینر اویزہ ہوئے تھے اور فرائیڈے کی رات کو یہ بینر اتر گئے تھے. کتنے بینرز تھے یہ؟ چند بینر تھے, ہوں گے کہ 20-25 بینر ہوں گے یا 50 ہوں گے. اچھا, اور سی سی ڈی کا جو آئیڈیا تھا وہ ایسا تھا کہ مسجد انتظامیہ نے اپنی طرف سے بینر لگائے تھے, بازار کی یونین جو ہے امن گروپ, انہوں نے اپنی طرف سے لگائے تھے, اور میں اس ناچیز نے بھی اپنی طرف سے کچھ بینر لگائے. آپ یہ دیکھیں, جو ہمارا مقصد تھا وہ مقصد صرف یہی تھا. میں یہ سمجھتا ہوں تمام مسلمانوں کا, پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے, اور پاکستان اسلامی ریاست ہونے کے ناطے پاکستان کا یہ ذمہ داری بنتی ہے, ریاست کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس قسم کی چیزوں کو روکا جائے. بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ مقصد کے تحت بینر ویزا کیے تھے. اس میں ہماری کوئی ذات کا کوئی مفاد نہیں تھا اس میں. ٹھیک ہو گیا. کسی کو معلوم بھی نہیں تھا کہ ہم نے بینر لگائے ہیں. وہ تو بعد میں جب انہوں نے رات کو بیان لیا کہ مجھ سے, تو وہ پھر لوگوں کو پتہ چلا کہ بینر میں نے لگائے ہیں. اچھا, ان بینرز لگانا کے بعد کوئی فرق پڑا تھا ویسے؟ جی الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے کہ سلام پورے میں یہ حرکات نہیں ہوئی. ساندے کی جو ڈومین تھی وہاں پہ یہ ہوا, یہ پیٹرول پمپ ہے پی ایس او کا, وہاں ساری رات ناچ گانے ہوتے رہے. ساندے کی بے شمار جو لوگوں کے پاس فوٹیج ہے اس چیزوں کی, کہ خانہ کعبہ کا جو شبیہ لگی ہے نا اور روضہ رسول کی, اس کے آگے بے خدا ڈانس ہوتے رہے. ٹھیک ہو گیا. آپ بتائیے مجھے کہ اس کو روکنا تمام مسلمانوں کا, ہمارا ایک قوم کا فرض ہے کہ نہیں ہے؟ تمام اداروں کا بھی فرض ہے. اچھا, اس واقعے کے بعد آپ کی ساکھ کو کتنا نقصان پہنچا, یا کہاں سے پریشر آپ کے اوپر بلٹ اپ ہوا, اور پھر کیا معاملہ تھا؟ آپ یقین جانیے بالکل بھی نہیں ہوا. کچھ دیر کے لیے تو یہ احساس ہوا تھا, لیکن بعد میں یہ دل میں ایک بات آئی کہ جس ذات کے لیے میں نے یہ کام کیا ہے, ہمیں وہاں جوتیاں بھی پڑیں تو ہمارے لیے وہ تبرک سے اعزاز سے کم نہیں ہے. تو وہ ذات تو ایسی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے, اور وہ ذات ایسی ہے جو ہمارے شفیع ہیں, شافع محشر ہیں آپ. تو ان کی خاطر تو ہمارے ماں باپ, ہماری اولادیں قربان ہیں, تو ہماری ذات کی تو بات ہی کوئی نہیں ہے. سی سی ڈی کی ٹیم کی جانب سے آپ رابطہ کیا گیا آپ سے؟ جی بالکل جی نہیں. دیکھیں میری بات سنیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک مس انڈرسٹینڈنگ تھی. سی سی ڈی کا اس میں کوئی رول نہیں تھا. لازمی بات ہے کہ جب ان سے بغیر پرمیشن کے نام لکھا گیا, تو وہ ادارہ ہے ایک, اس کا ایک اپنا ایک مقصد ہے, وہ اپنے مقصد کے ساتھ چاہ رہے ہیں. یہ تھوڑا سا میں نے آپ کو بتایا نا کہ ڈی ایس پی کے ساتھ ہمارا کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ان کو ہوگی, ان کو نہیں اندازہ تھا کہ اتنا سنجیدہ معاملہ ہوگا. تو میں نے تو اپنے جو سرکل کے ڈی ایس پی تھے, ایسا چاہتا ان سے مشورہ کرنا تھا. ہمیں تو معلوم بھی نہیں سی سی ڈی کہاں کام کر رہی ہے. لیکن 48 گھنٹے وہ بینرز اویزہ رہے سڑکوں پر. کیا آپ کو اندازہ تھا کہ سی سی ڈی کے نام کا اتنا پریشر ہوگا کہ پورے ملک میں ہی آپ کے بینرز جو ہیں وہ وائرل ہوں گے؟ لوگ نہیں, سی سی ڈی کا مجھے بھی کوئی پریشر نہیں تھا, اتنا خاص پریشر نہیں تھا. میں آپ کو بالکل سچی بات بتا رہا ہوں. مجھے ضرورت نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو کیش کروں, اور خاص کر جس ہستی کا ذکر آ رہا ہے اس ہستی کے اوپر میں اس پہ کوئی ذاتی کو فائدہ نہیں لینا چاہتا, اپنی ریٹنگ نہیں لینا چاہتا. اور سچی بات یہ ہے کہ ان کے تو علم میں بھی نہیں تھا. لیکن اکثر میں غلطی یہاں پہ ہوئی کہ ہمیں پہلے ہی جب ہم مشاورت میں بیٹھے تھے, ہمیں وہیں پہ فیصلہ کرنا چاہیے تھا سی سی ڈی کا نام ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. بس وہ مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی والی. اچھا, آپ بڑے ایک سیاسی طاقتور شخصیت بھی ہیں. طاقتور نہیں ہے, چھوٹے سے کارکن ہیں. آپ کی تصاویر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے تمام نامور پولیٹیشین کے ساتھ آپ نے اتاری ہوئی ہیں. تو کیا یہ وجہ تو نہیں تو آپ کو مہرہ بنایا گیا, کہ آپ کو سر فہرست رکھا گیا, اگر کچھ ہوگا تو عظمت صاحب سنبھال لیں گے پیچھے سے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. دیکھیں میں ایک بات بتاؤں آپ کو, میں اگر تو کوئی میں نے سیاسی اثر رسوخ کا استعمال کیا, نہ کہ میں نے اپروچ کی, یہ خالصاً میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں کچھ تو میرے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت, احترام, عقیدت تو ہے نا. تو میں نے تو اس کے پیش نظر یہ کام کیا تھا کہ ایک فضولیات کو روکنے کے لیے میں نے ایک قدم اٹھایا, اور لوگوں نے, پبلک نے مجھے اپریشیٹ بھی کیا.
پہلے تو کسی کو معلوم ہی نہیں تھا کہ بینر لگے کہاں سے ہیں. جب پتہ چلا تو لوگوں نے ہمیں بہت زیادہ اس کے اوپر ہمیں لوگوں نے اپریشیٹ کیا کہ جی آپ نے بہت اچھا اقدام کیا, ہم آپ کے ساتھ ہیں. لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا, اگلے سال انشاءاللہ اس سے 10 گنا بڑھ کے کام ہوگا. جب تک ہمارے پاس کسی چیز کی پوری ذمہ داری کے ساتھ تصدیق نہیں ہوگی, ہم کوئی بینر آویزہ نہیں کریں گے. اچھا عصمت صاحب, واتو عزو منتشا واتو ذلو منتشا, شاید آپ کی وہ بینر, آپ کی وہ پوسٹ سوشل میڈیا پہ اگر وائرل نہ ہوتی تو آج آپ میڈیا کے سامنے نہ ہوتے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ پاک کی اس میں بھی کچھ بہتری تھی کہ آپ سامنے آئے ہیں, اب آپ نے اوپنلی اعلان کیا کہ انشاءاللہ اگلے سال جب یہ دن آئے گا تو میں بغیر کسی ادارے کا نام لیے پورے اپنے علاقے میں اویزہ کروں گا یہ تمام چیزیں؟ جی انشاءاللہ تعالیٰ. دیکھیں کہتے ہیں کہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا, تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ کہ ہم اس کی پوری مساجد میں اپنے اہل علاقہ میں کمپین چلائیں گے اس کی, کہ لوگ اپنے اپنے نام سے بینر ویزا کریں اور اس کی حوصلہ شکنی کریں کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے. نبی آخر الزمان ہیں, وہ نبی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے اس کائنات پہ انقلاب برپا کیا, جس کے آنے سے اندھیرے چھٹ گئے, اور جو رسومات تھی, فضول رسومات تھی, اس کا خاتمہ آپ نے کیا. ہم کس جگہ پہ چڑھ گئے؟ ہم نے اپنی نسل کو بچانا ہے. اور یہ دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا, پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہیں اپنا احسان نہیں جتایا کہ میں نے تمہیں یہ نعمت سے نوازا, اس نعمت سے نوازا, اس نعمت سے نوازا. اللہ نے ایک جگہ احسان جتایا ہے کہ میں نے تم میں اپنا رسول بھیجا. اس سے بڑا اور کیا اس کا حقیقت ہو سکتی ہے کہ اللہ کا ہم پہ احسان ہے کہ رحمت کائنات یہاں پہ تشریف لائے. ہم ان کے امتی ہیں, انہوں نے ہماری حوض کوثر پہ ہمیں انہوں نے نوازنا ہے, ہماری شفاعت کرنی ہے. ہماری بخشش کا ذریعہ تو صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے. ہمارے پاس تو ایسے کوئی کام بھی نہیں ہے جو خدا کو دکھا سکیں. اگر بالکل یہ تو ہم کر سکتے ہیں نا کہ آپ کے احترام میں یہ فضولیات نہیں کر سکتے, اس طرح کے کام, برے کام نہیں ہونے چاہیے. اور خاص کر اس دن دوسرے مسالے کے مذہب جو ہیں, آپ بتائیں وہ ہمارے متعلق کیا سوچتے ہوں گے. یہ مسلمانوں کا مذہب ہے, یہ قرآن کی تعلیمات ہیں, یہ احادیث کی تعلیمات ہیں. ہمیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں, جو اللہ کے احکامات ہیں, ہمیں اس کی پیروی کرنی چاہیے, اس پہ امن و امان تسلیم کرنا چاہیے, اس پہ عمل کرنا چاہیے ہمیں. سر کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ریومرز ہیں, ہم کمنٹس پڑھیں جب آپ کے اس پوسٹ کے نیچے, اس میں آپ کا نام تو مینشن نہیں تھا, وہ لوگ آپ کو تب تک جانتے نہیں تھے. لوگوں نے کہا جناب ایک محسوس ایجنڈے کے تحت یہ بینرز لگائے گئے ہیں, باقاعدہ لاکھوں کروڑوں کی فنڈنگ باہر سے آئی ہے. ابھی فی الحال لاہور کے ایک علاقے سے شروعات ہوئی ہے, آہستہ آہستہ پورے پاکستان میں اس چیز کو پھیلایا جائے گا. تو کیا کوئی ایجنڈا تھا اس کے پیچھے؟ نہیں بالکل بھی نہیں ہے. ایک بات بتاؤں کہ میں کچھ چیزیں اتفاقاً ہوتی ہیں, اور شاید یہ ہمارے نصیب میں تھا, یہ اعزاز تھا ہمارے نصیب میں. اللہ تعالیٰ کا ہم پہ کرم ہو گیا کہ چلیں لوگ یہ تو پہچاننا شروع ہو گئے نا کہ ہم نے جس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے لیے, آپ کی رسالت کا تحفظ کرنے کے لیے, آپ کے محافظ بننے کے لیے عمل کیا ہم نے, تو اس میں تو کوئی فنڈنگ والا معاملہ نہیں ہے, نہ کوئی پیچھے کوئی سازش ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. میں نے آپ کو بتایا صرف مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ معاملے کا بھی یہ ختم ہو جانا چاہیے. جب یہ چیزیں سالڈ آؤٹ ہوگی نا تو میں اس کو ختم کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے اوپر میں کوئی فائدہ نہیں لینا چاہتا, نہ میں سیاست کرنا چاہتا ہوں, نہ میں اس پہ مشہور ہونا چاہتا ہوں. میں ایک ادنا سا بندہ ہوں, آپ کی خاک کے جوتوں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہوں, آپ کے ماننے والوں کی جوتوں کی خاک. آپ کی سیاسی جماعت کی جانب سے جہاں پہ آپ لگاؤ ہے آپ کا, وہاں سے کوئی میسج پیغام آیا کہ عصمت صاحب آپ اس وقت سوشل میڈیا پر چھائے ہوئے ہیں, لوگ ڈسکس کر رہے ہیں آپ کو؟ دیکھیں میری بات سنیں, میرا مقصد بالکل نہیں ہے کہ سوشل میڈیا پہ میں چھاؤں, لوگ میری تعریف کریں, طریقے میں آپ یقین کریں بالکل نہیں ہے. میری تو ایک ہی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے, خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ میری چھوٹی سی کاوش کا اپنے ہاں قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اس کا ہمیں بقایا زندگی جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں مخصوص کر لے, چن لے اللہ پاک, ہم پہ کوئی نظر ہو جائے, اللہ کی کرم ہو جائے پیارے نبی کا, تو ہم لوگ اپنی بخشش کا ذریعہ بنائیں. میری 60 سال کی عمر ہے, مجھے بتائیے اس 60 سال کے بعد میں نے کیا فائدے لینے؟ میں نے اپنی زندگی کو بھرپور انجوائے کیا ہے, وہ اچھے انداز کے ساتھ یاد رکھیں میں نے اپنے کردار کو بالکل بچا کے چیزوں کو چلاؤں. لوگ میرے یہاں پہ جانے والے سننے والے گواہ ہیں, کوئی ایسا عمل زندگی میں نہیں کیا, نہ ہی اللہ تعالیٰ ہم سے کروائے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ہم پہ عنایت ہے, میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ اگر وہ کہتے ہیں نا, میں نے آپ کو پہلے کہا کہ جب تک وکن آتا کوئی پوچھتا نہ تھا. بالکل اپنے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی نسبت سے اللہ تعالیٰ نے ہم پہ یہ کرم کر دیا, جب آپ میرے پاس آ گئے ہیں, میرے انٹرویو لینے کے لیے آپ آ گئے ہیں, تو بھائی اس گلی کا گدھا ہوں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں, ہماری کیا اوقات ہے, یہ تو بڑے بڑے لوگوں کی باتیں ہیں. سر آخر میں اپنے چاہنے والوں کے نام کیا پیغام دیں گے جنہوں نے آپ کی اس کاوش کو سراہا اور دنیا بھر میں اس کو وائرل کیا؟ جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں, 2 چیزیں ہیں. دیکھیے ایک بات بتاؤں آپ کو, میں
اپنے کردار کو اچھے طریقے سے لے کر چلیں. اس معاشرے میں ایک سوسائٹی میں ہمارا ایک حصہ ہے. ہمارا جو فرض بنتا ہے وہ یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا, جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک آئین اور ایک قانون نافذ کر کے ہمیں بھیجا ہے, اس پہ عمل کرنا چاہیے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دل میں جو حرمت ہے اس میں ایک ذرہ برابر بھی کمی نہیں آنی چاہیے. یہ یاد رکھیں, اللہ تعالیٰ کے بے شمار گناہ معاف کرنے پر قادر ہے, لیکن اپنے محبوب کی بے حرمتی پہ اوپر اللہ تعالیٰ آپ کو نہیں چھوڑے گا. اور یہ جو ہم کرتے ہیں, یہ 12 ربیع الاول کے دن جو کرتے ہیں, میں سمجھتا ہوں اللہ اس کے رسول کی بے حرمتی ہے. یہ جو لوگ فاحش قسم کی حرکات کرتے ہیں, آپ کو چاہیے, ہمیں چاہیے کہ ہم قوالیوں کا اہتمام کریں, آپ محفل نعت کا اہتمام کریں, ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درودوں کا نذرانہ پیش کریں, لوگوں کو آپ کی پیدائش کے سلسلے میں خیرات کریں, لوگوں کو کھلائیں پلائیں, اچھے طریقے سے کرائیں. لوگ ہماری تعریف کریں کہ مسلمانوں کا نبی آیا ہے. یہ بے شک سر ایسے ہی ہے. جی ناظرین, سید محمد عصمت علی صاحب تھے, ان کی کہانی آپ کے سامنے رکھی, اور یہ وہی شخص ہیں جن کے کہنے پر پورے کرسچن نگر بازار, سنت نگر بازار میں بینرز اویزہ کیے گئے. کیا آپ کو ان کا اٹھایا گیا یہ قدم پسند آیا یا نہیں, ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا. اور اب جو انہوں نے اعلان کیا کہ انشاءاللہ اگلے سال وہ سینکڑوں بینرز لگائیں گے اور لوگوں کو اویئرنیس دیں گے کہ آپ نے اس دن کو کس طرح منانا ہے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.